السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 20ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں بھی 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ، لنگڑے دمبے کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، جس جانور کے خوسیے نہ ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 3، جس جانور کے آنکھ میں پھوڑا ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے کہ لنگڑے دمبے کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس قربانی کے لیے ایک دمبا خریدا ہوا موجود ہے۔ خریدنے کے بعد پاؤں میں شاید اس کو موج آ گیا ہو، یا کانٹا چبھ گیا، یا چوٹ لگ گئی، یعنی کسی قسم کا اسے کوئی عذر لاحق ہوا ہے۔ اب وہ دمبا زمین پر پاؤں نہیں رکھ پاتا، تو کیا ایسے دمبے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانور جو دائمی طور پر لنگڑا ہو اور زمین پر پاؤں بالکل نہ رکھ پاتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب کانٹا چبھنے یا معمولی زخم آنے کی وجہ سے پیر میں صرف اس قدر لنگڑاپن پیدا ہو گیا ہو کہ پیر زمین پر رکھ کر جھک کر چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اس سلسلے میں حوالہ دیکھیے، فتاوی بزازیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 293، کتاب الاضحیہ، مکتبہ زکریا بک ڈیپو دیوبند، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا کہ جس جانور کے خوسیے نہ ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ مثلا ایسا جانور کہ جس کا ایک ہی خوسیہ رہ گیا ہو، یا اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہو اور اکثر حصہ خشک ہو گیا ہو، گویا خصی کیے ہوئے جانور جیسا ہو گیا ہو، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک خوسیہ نہ ہو یا دونوں نہ ہو، بہر صورت قربانی جائز ہوگی۔ اس سلسلے میں حوالہ ہدایہ کی عبارت سے، وقال وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِّ لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَقَدْ صَحَّ۔ ہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 359، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دار احیاء التراث العربی۔ اسی طرح جو تیسرا سوال تھا کہ جس جانور کے آنکھ میں پھوڑا ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں پھوڑا ہو مگر آنکھ کی بینائی مکمل ہو، اس سے کچھ متاثر نہ ہوئی ہو تو قربانی جائز ہوگی، اور اگر 1/3 بینائی ختم ہو گئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1/3 بینائی کا معلوم کس طرح کریں گے کہ 1/3 ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کے سلسلے میں فقہائے کرام نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بینائی معلوم کرنے کا طریقہ کہ جو آنکھ تندرست ہے اسے کھلا رکھا جائے اور پھوڑے والی آنکھ پر پٹی بند کر دیا جائے، اور پھر چارہ اس جانور کو دکھایا جائے۔ اگر تندرست آنکھ سے مثال کے طور پر وہ جانور 30 فیٹ کی دوری سے وہ چارہ دیکھ لیتا ہے تو اب معلوم ہو گیا کہ وہ آنکھ تندرست ہے۔ تو اب تندرست آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے اور عیب دار آنکھ کھول دی جائے، پھر چارہ دکھایا جائے، اور اگر پھوڑے والی آنکھ سے 21 یا 22 فیٹ کی دوری سے چارہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر 20 فیٹ کی دوری سے
اور اگر اسی طرح 20 فیٹ کی دوری سے بھی نہ دیکھ پاتا ہو تو یہ علامت ہے کہ اس کی 1/3 سے زائد بینائی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ یعنی صحیح آنکھ کا بینائی کی معلوم کرنے کا طریقہ، اگر جانور کو 30 فیٹ دوری سے چارہ نظر آ رہا ہے تو اس کی آنکھ مکمل درست ہے، اور اس کی پٹی کھول کر جس میں کچھ زخم ہوا ہے وہ آنکھ سے اگر وہ 21 یا 22 فیٹ کی دوری کو اگر دیکھ رہا ہے اور چارہ اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اگر اس سے کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حوالہ یہ ہے کہ الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 298، کتاب الاضحیہ، الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب، مکتبہ دارالفکر۔ اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔